جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ QWS کے تربیتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے معلم محترم زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یتیم کے حوالے سے ہے۔ یتیموں کا بہت ذکر آتا ہے قرآن میں، جب بھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جب بھی دینے کا اور بھی بہت سارے معاملات میں یتیموں پہ خاص فوکس دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے یتیم کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اصل میں اس کے کیا معنی ہیں، اور یتیموں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہی لینا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہوگا۔ میں زبیر شبیر صاحب کو دعوت دوں گی کہ پلیز اس کے بارے میں آپ اپنا علم اور اپنی تحقیق ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ یتیم کس کو کہتے ہیں اور ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں ہماری طرف۔ جی بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، آپ کا بھی اور تمام احباب کا بھی۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کم و بیش یہ خیر موجود ہے الحمدللہ، کہ یتیم کا لفظ آتے ہی ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات جو ہیں ان میں ایک نرمی سی آ جاتی، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کی ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی ایک امنگ، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اور یہ ایک الحمدللہ ایک مسلم معاشرے کی نشانی بھی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ بعض اوقات آ، دینے والا جو ہے وہ انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ دے تو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری رسائی کسی یتیم کی جان تک تو ہے کہ ہم اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے یتیم جو ہیں ان کے ایمان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات ہم تربیت میں ہمارے نزدیک، بعض اوقات ہم نے سوچا، یہ دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات ہماری رسائی، دینے والوں کی رسائی جو ہے وہ یتیموں کی جان تک تو ہے، ان کے ایمان تک نہیں گئی۔ تو آج ہم جس حوالے سے یتیم کے لفظ کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو اور اس کے کیا مقامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا موجودہ معاشرہ جو ہے یہ اس لفظ کے ساتھ یا اس رشتے کے ساتھ، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی رشتے کا محروم ہونا اور ایک رشتے سے کٹ کر پھر ایک معاشرے، ایک قوم یا امت کے ساتھ رشتہ قائم ہونا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر اس کو بہت بڑی جگہ پر رکھ کر سوچا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ایک کمال رشتہ ہے کہ یتیم کا رشتہ ایک رشتے سے کٹ کر پوری امت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ ایک رشتے سے کٹنے کے بعد، ایک رشتے سے جدا ہونے کے بعد، اسلام اور دین اور قرآن جو ہے اس ایک انسان کو، اور چاہے وہ بہت سارے یتیم ہوں، ان سب کو وہ ایک رشتے کی محرومی کے بعد اسے لا تعداد امہات، لا تعداد اب، اور لا تعداد اخوان و اخوات اسے عطا کرتا ہے، کہ اسے بہت سارے باپ جو اس کے روحانی باپ ہوتے ہیں ان کی شفقت میں وہ آ جاتا ہے، وہ بہت ساری ماؤں کی شفقت میں آتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے جی۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری اس گفتگو سے اللہ کرے کہ معاشرے میں جو جو ہمارے ہاں دینے والے مخیر حضرات جو ہوتے ہیں ان کو ہم مخاطب کریں گے، تاکہ کس طریقے سے کسی کی ایمان تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً ایک یتیم کی جان کی ذمہ داری اگر ہم پر ہے تو اس کے ایمان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے جی۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ لفظ الیتیم، یتامہ، جسے عربی مادہ جو ہے اس کا، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ عام طور پر لغت میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جن کے والد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر معروف ہے، اردو کے اندر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اگر اسی یہ کے اوپر پیش آ جائے اور یتم کا لفظ ہو،
یتم، تو یہ غفلت اور بے خبری کو بھی کہتے ہیں۔ عربی لغت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یتم یہ کے اوپر پیش آ جائے اور تے اور میم ہو تو یتم کا مطلب ہوتا ہے غفلہ، یعنی کہ غفلت اور بے خبری۔ آ، عرب جو ہیں وہ یتیم کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص رشتوں سے کٹنے کے بعد جس پہلی اذیت سے وہ گزرتا ہے وہ غفلت اور بے خبری ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگ اس کے ساتھ غفلت برتتے ہیں، بہت سی چیزوں میں بے خبری آ جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے عرب جو ہیں ایسے اشخاص پر کہ جن جن کی ذات سے غفلت برتی گئی یا جن کے جان و ایمان سے غفلت برتی گئی، تو ان کے لیے یتیم کا لفظ، یتیم عرب جو ہیں اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ یہ کے اوپر جب پیش آئے گا تو عربی لغت میں اس کا معنی کیا بن جاتے ہیں۔ یتما کے سیدھے مادے پر اگر ہم جائیں تو پھر وہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ والد کی غیر موجودگی جو ہے یا ان کی وفات جو ہے ان کو یتیم کہا جاتا ہے، وفات پر یتیم کہا جاتا ہے۔ اس پر جی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تین ہمارے ہاں تو یتیم بس یتیم ہے، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عربی جو زبان ہے یہ اتنی وسیع زبان ہے کہ ہر کیفیت کے اوپر ایک لفظ پیدا کر کر انسان کے شعور کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب والد فوت ہو جائے تو ایسے بچے کے لیے لفظ آتا ہے یتیم۔ یتیم یعنی والد فوت ہو گئے، والدہ موجود ہیں تو یتیم۔ اور اگر والد موجود ہیں اور والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ایسے بچے کے لیے لفظ استعمال ہوگا عجی، عجی۔ اور اگر دونوں فوت ہو گئے ہیں، والد اور والدہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو ایسے بچے کے لیے لفظ استعمال ہوگا لطیم، لطیم۔ تو یہ تین کیفیتیں ہیں جو کہ عربی زبان کے اندر تو ہیں، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر جس کا باپ یا ماں فوت ہو جائے تو ہم اسے یتیم کہتے ہیں، یا دونوں فوت ہو جائیں تو ہم یتیم ہی کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو ہے ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کا ایک اور اینگل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یتیم عربی زبان میں نادر کو بھی کہتے ہیں، فرید کو بھی کہتے ہیں، یونیک کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی فرید ہے انسان، کوئی شے نادر ہے اور جو ہے وہ فرید ہو گئی ہے، اینٹیک ہو گئی ہے، تو وہ کسی شے کا اینٹیک ہو جانا، نادر ہو جانا، فرید ہو جانا، اس کے لیے بھی لفظ یتیم استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ سورہ الکہف کے اندر ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یتیم جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم واقعی اسلامک اور قرآنک انداز میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جہاں پر قوانین خداوندی پر عمل کیا جائے اور نظام حیات پر، قرآنی نظام حیات کے اوپر عمل کیا جائے، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ یتیم جو ہے جو کل تک کسی انسان کی ذمہ داری میں تھا، اب وہ رحمان کی ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ یہ اس لیے یونیک ہو گیا ہے، یہ اس لیے اینٹیک ہے کہ یہ اس کی یونیکنس یہ ہے کہ یہ کل تک یہ انسان کہ جو کسی انسان کی ذمہ داری میں تھا، اب وہ رحمان کی ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر آگے چل کے ہم اس پر بات بھی کریں گے جی، کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دو بندوں سے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کروا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو کل تک ایک انسان، اور وہ بھی انسان جا چکا اس دنیا سے، لیکن اس کے جانے کے باوجود اللہ نے ایسے اسباب اور ایسے عناصر ان کے لیے اکٹھے کیے کہ ان یتیموں کا مال جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا، ان کا وہ خزانہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ کیونکہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مال اور خزانہ جو ہے یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں۔ خزانہ جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا کہ خزانے میں محض ہیرے جواہرات ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خزانہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ خزانے میں وہ ساری چیزیں شمول ہو جاتی ہیں جس میں کوئی نقشہ ہو سکتا ہے،
کوئی کاغذات ہو سکتے ہیں، کوئی ہدایات ہو سکتی ہیں، اور اس میں بھی کوئی مال و متاع کی بھی چیز ہو تو یہ خزانہ ہوگا۔ لیکن جب ہم مال کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں یہ مال و متاع کی بات ہوگی۔ اور قرآن کریم کا ایک اور اسلوب بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اکانومی جو متحرک انداز میں ہوگی، جس کے اندر تحرک ہوگا، جس کا جاری رہنا، بہتے رہنا، چلتے رہنا منصوب ہوگا یا مقصود ہوگا، وہاں پر بھی قرآن نے مال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ اردو اور پنجابی بولنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مال مویشی، تو مال مویشی کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو چونکہ وہ چوپائے جو ہوتے ہیں جن کو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے مال کے اندر آتے ہیں۔ جو چیز متحرک ہوتی ہے، جیسا کہ ایک کنواں جو ہے اس میں سے پانی جاری و ساری ہے، تو وہ مال کے زمرے میں آتا ہے، مال کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہر وہ چیز، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اب تو ایک قوانین تو چلے ہیں، یہ معاملات تو ہیں، لیکن اگر خدائی نظام یا خدائی معاملات کو ہم سامنے رکھیں، قرآن کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے، تو زمین کی خرید و فروخت آپ جانتے ہیں کہ اسلامی بہت سے ادوار کے اندر ان پر پابندی آ گئی تھی کہ آپ جو ہیں وہ زمین خرید بیچ نہیں سکتے، اور یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اور یہ تمام تک وہ اسی لیے کہ اس میں زمین جو ہے وہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے، مینس کے مطلب وہ ٹھہری ہوئی ہے، اس پر آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اسی زمین پر جو چیز آپ کاشت کر رہے ہیں، کسی کنویں کی شکل میں پانی آ رہا ہے، اور اسی پر آپ نے کوئی بزنس کیا ہے، کوئی فیکٹری لگائی، ہر وہ چیز جو متحرک ہے اس زمین پر، وہ آپ کی مال کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور دوسری تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو جامد ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک گھر ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے وصیت کا قانون قرآن کریم سامنے لے کر آتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو، اپنے رشتہ داروں کو یا حکومت کو یا کسی کو بھی، وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ وصیت کرتا دے کر وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اس ٹاپک پر پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن میں بس آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مال و متاع کے حوالے سے تو وہ ان یتیموں کے خزانے کی بات ہو رہی تھی۔ یتیموں کا خزانہ ہے جی وہاں پر، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ خزانہ جو ہے اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ وہ محض صرف مال و متاع کے لیے ہو۔ خزانے کے اندر بہت سی دلائل اور بہت سی نقشہ جات اور بہت سے جو ہے میپس وغیرہ بھی، وہ بھی سب شامل ہوتے ہیں اس کے اندر، تو عرب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب ایک تو یہ بات ہم نے بتا دی کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، اور قرآن کریم کا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہم اپنے سامعین کو اور سننے والوں کو ان کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اخلاقی اور کرداری تربیت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئے۔ کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اگر نماز پڑھ کر اور حج کر کے اور عمرہ کر کے اور یہ سارے کام کر کے، عبادات روزے رکھ کر، اگر یہ ساری چیزیں بھی کرنے کے بعد بھی آپ کو سکون نصیب نہیں ہو رہا، اگر آپ کو سکون نصیب نہیں ہو رہا، تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے محلے داروں یا شہر داروں میں کوئی نہ کوئی یتیم بھوکا ہے، کوئی نہ کوئی یتیم بھوکا ہے۔ تو آپ اگر اس یتیم کی بھوک مٹا دیجئے یا اس کے معاملات کو جو ہے وہ اس کا حل کر دیجئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا سکون ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دل کی سختی جو ہے یہ کم نہیں ہوتی، دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کبھی کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ دیکھیں آپ کمال، کتنی خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتا دیا کہ یہ دل کی سختی اگر دور نہیں ہو رہی، آپ کے اندر کوئی نرمی نہیں آ رہی، تو آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں۔ اچھا، یہاں سے ایک چھوٹی سی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہاں اسلام آباد میں ہمارا ایک کالج میں پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بہت سی ہماری بیٹیوں نے شرکت کی، اور وہاں پر میرا ایک لیکچر تھا، تو وہاں پر بات کرتے ہوئے ایک سوال ہم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ پنجاب سے ہیں، تو آپ کے پنجاب میں جب کوئی بیٹی کسی کے سامنے یا بہن آتی ہے تو وہ سر آگے کرتی ہے، اور وہ سر آگے کرنے کے بعد وہ جو دوسرا انسان ہے وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ ایک ثقافت ہے، اور اس ثقافت کا اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو
वहाँ पर फिर हमने एक बात की थी, जो कि अब यहाँ पर भी चूँकि मौज़ू वही आ रहा है, और बहुत अहम मौज़ू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था। तो बेसिकली होता ये है जी कि पंजाब के अंदर ये सकाफ़त होती है कि जब कोई बहन या बेटी, वो चाहे आपकी अपनी है या पराई है, जिस बेटी ने आपके सामने अपना सर झुका दिया है और आप सकाफ़तन उसके सर पर हाथ रखते हैं, तो बेसिकली उसके जितने बाल हैं, उसकी इज़्ज़त और तकरीम की उतनी ज़िम्मेदारियाँ आपके अंडर आ जाती हैं, आपके हाथ के नीचे आ जाती हैं। उसकी इज़्ज़त और तकरीम को तायीद हासिल हो जाती है आपके हाथ से। तो जिस तरह एक सकाफ़त जो है वो इंसानियत को महफूज़ करती है और औरत ज़ात को महफूज़ करती है, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर आपके दिल की सख्ती नहीं जाती, तो यहीं से आप बात देखिए कि वो फरमाया गया कि आप यतीम के सर पर हाथ फेरें। यतीम के सर पर हाथ फेरने का मकसद भी यही है कि कोशिश ये कीजिए कि जितने बाल आपके हाथ के अंडर आए, मीन्स के लातादाद खिदमात अंजाम देने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आप उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर सकते हैं, लातादाद खिदमात, और जिनका जो रिस्पॉन्स है या उनसे बदले में आपको जो है वो सिवाय अल्लाह ताला की रज़ा के और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक अमल है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिलता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर नमाज़ पढ़कर, रोज़े रखकर, हज करके, तमाम तर मामलात करने के बावजूद आपकी परेशानी और दिल का सुकून नहीं जा रहा, तो यकीन कर लीजिए कि आपके माशरे के अंदर कोई यतीम भूखा है, कोई रो रहा है, परेशान हाल है। तो उसके सर पर हाथ रखिए, यतीमों के करीब हो जाएँ, अल्लाह की रज़ा आपके करीब हो जाएगी। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, अरब माशरे के अंदर भी ये देखा गया है जी कि मुतकब्बर इंसान को हमेशा ये नसीहत की जाती है कि यतीमों के सर पर हाथ फेरा करो। मुतकब्बर लोगों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबों के यहाँ कि आप यतीमों के सर पर हाथ फेरा करें। तो जनाब, अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जन्नत में जन्नत में मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला ऐसे होंगे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है अपनी दोनों उँगलियों का, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि जो इंसान यतीमों की कफ़ालत करने वाला है, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरी शहादत की उँगली और इसके साथ वाली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरी शहादत की उँगली और दूसरी 2 उँगली। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो शहादत की उँगलियाँ बार-बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई हैं, इनको उठता हुआ आप देखिए, और नमाज़ में भी जब हम शहादत की उँगली उठाते हैं, तो यहाँ पर आप ये इन उँगलियों को उठता हुआ जब देखें, तो बेसिकली ये साइन्स हैं कि जिन साइन्स में आप जो हैं बहुत सारी बातों के अंदर यतीमों के हुकूक देखेंगे, लोगों के हुकूक देखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इशारा किया है कि वो यतीमों की कफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में हम दोनों ऐसे होंगे, तो उन दोनों उँगलियों का इशारा वहाँ पर तो आपने देख लिया है। अब आप ये देखिए कि नमाज़ पढ़ते हुए जब हम शहादत पर आते हैं, तो हम ये शहादत देते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शहादत तो हमने दे दी, लेकिन हमें एक शहादत और भी देनी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए यतीमों के साथ क्या मामला, हमारी ये शहादत की उँगली हमें ये चीज़ रिवाइज़ कराए और ये बावर करवाए कि हमने ये जो उँगलियाँ उठानी हैं, जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उँगली उठाई है, तो वहाँ पर बहुत ही अहम नुकात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जब वो शहादत की उँगली उठ रही है जी, तो हमने भी देखना है कि हम जब नमाज़ में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग जब शहादत पर आते हैं, तो ये शहादत तो है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नबूवत और रिसालत पर शहादत और अल्लाह की वहदानियत पर शहादत, लेकिन उसके साथ-साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से ऐसे मामलात की शहादत कि आपने जब कभी अब यतीमों की बात आई, यतीमों की कफ़ालत की, तो आपने अपनी उँगली उठाई। तो हमें भी ये याद होना चाहिए कि शहादत की उँगलियाँ जो हैं, ये साइन्स होते हैं, ये याद दहानी होती है कि किसी अमल की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, किसी ऐसे नफाज़ की तरफ आपको बुलाया जा रहा है कि जिस पर अमल करने के बाद आपने अपने माशरे के अंदर यतीमों को
محفوظ कर लेना है। अच्छा जी, मेरी दरख्वास्त होगी जी कि अगर हम सूरह कहफ आयत नंबर 82 निकाल लें तो। जी जनाब, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 82 है जी, और इस तरफ बढ़ने से पहले दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो तीनों वाक़यात जो थे हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान, हज़रत ख़िज़र मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख़ में ये कहा गया, लेकिन कुरान करीम ने उनको उनका नाम नहीं लिया। लेकिन अब आप देखिए कि हज़रत ख़िज़र के हवाले से जो बात आई है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, तो इन दोनों शख्सियात के साथ जो 3 वाक़यात हुए हैं, तीनों वाक़यात में एक वाक़या वो है कि जिसमें यतीमों के जो है वो ख़ज़ाने की बात हुई। तो इसमें इस तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान करीम का जो उसलूब है, अक्ल वालों के लिए जो निशानियाँ वो छोड़ता है, वो ये छोड़ता है कि जब हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा उस क़रिया के अंदर दाख़िल होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी इंसान उनकी ज़ियाफ़त करने के लिए तैयार नहीं होता। कमाल आप ये देखिए कि कुरान करीम का हर लफ्ज़ जो है, वो किस कदर खूबसूरती के साथ अपने मकसद को वाज़ेह करता है। तो इसमें मकसद ये सामने आता है कि कुरान करीम ये बता रहा है कि जहाँ पर जो कौमें या जो लोग लोगों की ज़ियाफ़त नहीं करते, मुसाफ़िरों को खाना नहीं खिलाते, वो वेलकमिंग नहीं होते, उन्हें खुशामदीद नहीं कहते, उनके लिए अपने दिल और घर के दरवाज़े नहीं खोलते, तो जहाँ पर लोग ज़ियाफ़त भूल जाते हैं, लोगों की तकरीम भूल जाते हैं, वहाँ पर कुरान करीम बताता है कि हमेशा यतीम का ख़ज़ाना ख़तरे में रहता है। जो लोग ज़ियाफ़त छोड़ देते हैं, वहाँ पर कुरान करीम ने ये बताया है कि जहाँ पर ज़ियाफ़त जो है लोग छोड़ देते हैं, वहाँ पर जहाँ पर तकरीम ख़त्म हो जाए, इंसानियत की ज़ियाफ़त छोड़ दी जाए, तकरीम छोड़ दी जाए, ऐसे मकामात पर यतीमों का माल जो है या यतीमों का जो ख़ज़ाना होता है, वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो ये वो मकाम है, एक तो ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा पैगाम है जो कुरान करीम दे रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो सूरह कहफ आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति, और वो जो और रही वो दीवार, सो वो थी 2 यतीम लड़कों की शहर में। तो आपको याद होगा हमने क़रिया और मदीना के अल्फ़ाज़ पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि पिछली आयात में पहले क़रिया का लफ्ज़ आया है जहाँ पर ज़ियाफ़त नहीं थी। अब जब यहाँ पर हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र की एक्सेप्टेंस हो गई है, अब आ गए हैं, अक़लियत को तस्लीम कर लिया गया है, अब यहाँ पर हल्की-सी एक्सेप्टेंस आई है और इस एक्सेप्टेंस में यतीमों का माल महफ़ूज़ हो रहा है, तो फ़ौरन वहाँ पर कुरान करीम ने क़रिया की जगह मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कुरान करीम ने इस एक ही आयत के अंदर क़रिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है और मदीने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। ये बड़ा बड़ा कमाल उसलूब है कुरान करीम का कि और रही वो दीवार, वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुन लहुमा, और जिसके नीचे तहतहु कन्ज़ुल लहुमा, उन दोनों के लिए खजाना था। अच्छा, व कान अबूहुमा सालिहा। अब कुरान करीम ने ये बता दिया है कि ये जो यतीमों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केयर दी गई है और ये जो हेल्प आई है अल्लाह ताला की तरफ से, ये जो मदद आई है, कि उसमें अल्लाह ताला ने एक और भी बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है, वो हम सब के लिए बड़ा अहम है और ख़ास है। और वो ये है कि यहाँ पर जाने वाले ख़ास तौर पे जो लोग बड़े अमीर हैं, जिनके पास बहुत सा पैसा है, बहुत कुछ अल्लाह की मेहरबानी और करम है उन पर, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया से जाना जो है ना, ये बड़ा दर्दनाक और तशवीशनाक होता है। इन्हें दुनिया से जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उमूमी तौर पर, जो हम बासिवाय जिस पर अल्लाह का करम हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया से जाते हुए बड़ी तकलीफ़ में होते हैं कि पता नहीं अब मेरी इन फैक्ट्रीज़ का क्या बनेगा, मेरे इस पैसे का क्या बनेगा, इन गाड़ियों का, इन बंगलों का क्या होगा, इन तमाम तर चीज़ों का क्या होगा। तो ये एक कर्ब है, एक तकलीफ़ है जो उमूमी तौर पर हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं। और बीमारी के अलावा भी अभी किसी बंदे पर, किसी ऐसे साहिब इस्तिताअत इंसान पर मौत का वक़्त नहीं भी आया, तो वो अमूमी ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ ज़रूर सोचता है कि मेरे बाद ये क्या होगा, जो जो कुछ भी मैंने जमा कर लिया है या जो कुछ भी यहाँ पर मेरे नाम से मंसूब है, ये जो चीज़ें हैं, इनका मेरे साथ क्या होगा? तो कुरान करीम ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि अगर इनको ही सिर्फ़ अपने दरवाज़े पर, अपनी टेबल पर, अपनी दीवारों पर, अपने बेड के पास अगर ये 3 अल्फ़ाज़ लिख दिए जाएँ कि वकाना अबूहुमा सालिहा,
صالحا، اور ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا۔ اب قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو صالح انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا خزانہ جو ہوتا ہے وہ اپنی دیوار کے نیچے چھپاتا ہے، وہ لوگوں کی دیواروں پر نہیں چھپاتا، لوگوں کی دیواروں کے نیچے نہیں چھپاتا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، لیکن آپ اسے میری اپنی فیلنگ سمجھ لیجئے، اسے تحقیق کا حصہ نہ بنائیے، لیکن میں اپنی ایک فیلنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی اگر ہم بات کریں، ہم اپنی بات کریں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بہت دفعہ بہت سے مقامات پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہی بہت سے مسلم بھائیوں نے اور تمام تر لوگوں نے بجائے اپنے پاکستان کے اندر اپنے خزانوں کو استعمال کرنے کے، ان لوگوں نے دوسروں کی دیواریں استعمال کی ہیں، دوسرے ممالک کو استعمال کیا ہے، دوسرے ممالک کے بینکوں کو استعمال کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اپنوں کے لیے ایسا کچھ کر جاتے ہیں، اور ان کی نیت اتنی کمال ہوتی ہے کہ یہاں میں جس جگہ موجود ہوں، میرے جانے کے بعد بھی اگر یہاں پر کوئی ایسے واقعات یا حالات آئیں تو ان کو ترقی کرنے سے کوئی نہ روک سکے، ان کے پاس وہ تمام تر خزانے موجود ہوں، اور ان زمینوں میں خزانے ایک تو اللہ ڈال رہا ہے، دوسرا ابوہما صالحہ، ایک صالح انسان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں اس زمین کے اندر ڈال جاتا ہے۔ جس طرح ایک خدا آپ کو اپنی نعمتوں اور معدنیات سے نواز دیتا ہے، اسی میں ایک حصہ حضرت انسان کا بھی ڈل جاتا ہے، جسے اپنی قوم کی فکر ہو، جسے اپنی نسل کی فکر ہو، جسے اپنے پاکستان اور سب سے بڑھ کر جسے اپنے ایمان اور قرآن کی فکر ہو، تو وہ اپنا خزانہ جو ہے وہ اپنی دیوار کے نیچے دفناتا ہے جی۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے آپ، کتنا کمال ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب آج کی کتاب ہے 2025 کے اندر یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وکان ابوہما صالحہ، اور کیا تھا، وکان تحتہ کنز لہما، اور وہ جو جدار تھی اس کے نیچے جو ان کا خزانہ تھا وہ دیوار کے نیچے تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ وکان ابوہما صالحہ، ایک تو خدا کی تائید حاصل ہو گئی کہ اس کی صلاحیتوں میں ایک خوبصورت صلاحیت یہ تھی کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اور اپنے جانے کے بعد بھی اس کے تمام تر ترقی اور مقاصد کا محور جو ہے وہ اپنی وہ یتیم وہ لوگ ہیں اور اپنا گھر ہے۔ تو پھر اس گھر کو خالی ہم صرف اپنے گھروں کی حد تک ہی نہیں گھر مانتے، بلکہ ہم پورے پاکستان کو اپنا گھر بنائیں، پورے پاکستان کے یتیموں کو اپنا بنائیں۔ یہ جہاں تک بھی آپ اس بات کو لے جائیے، اب آپ دیکھیے کہ آگے قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے۔ وکانا، یہ جو بات میں کر رہا ہوں بار بار کہ وکانا ابوہما صالحہ، تو ہمیں یہ جو یہ جو دردناک اذیت ہمیں درکار ہوتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے اعمال جو ہیں، آپ کے عمل جو ہیں وہ صالح ہیں، یعملون الصالحات وان لهم اجرا حسنا، اور جو قرآن کریم نے کہا کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، تو آپ کے عمل جو ہیں کیا وہ احسن ہیں، کیا وہ خوبصورت ہیں، آپ نے صالح عمل کیے ہیں۔ صالح عمل کے اندر یہی ہے کہ کیا آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس کی صلاحیت آپ کے جانے کے بعد بھی برقرار ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، ایک نیا ماڈل اسے پردے کے پیچھے لے جائے گا، آنے والے سارے ماڈلز اس کو کٹارا بنا دیں گے، آنے والے سارے جدید بنگلے آپ کے بنگلے کو ماند کر دیں گے، آنے والی تمام تر چیزیں، آنے والی تمام فیکٹریاں، آنے والی تمام ترقی آپ کی ہوئی ترقی کو ماند کرتی چلی جائے گی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی صلاحیت اپنے بچوں کو دے دی کہ جس صلاحیت میں عمل الصالح ہے، احسن عملہ ہے، ایک ایسا عمل کہ جو حسن کرانہ انداز میں وہ لوگ اپنی زندگی میں اپنا لیں، وہ لوگ صلاحیتوں کے اوپر چلیں کہ جس میں ایمانی صلاحیتیں ہوں، اخلاقی صلاحیتیں ہوں، کرداری صلاحیتیں ہوں، یہ تمام تر صلاحیتوں کو قرآن کریم نے اس ایک تین جملے کے ان الفاظ کے اندر قرآن کریم نے دیکھیں، قرآن کریم لے آیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا جی، ان کا اب تھا۔ اب یہاں پر اب کا لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، یہاں پر ہم پہلے شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آئیڈیولوجیکل کنورسیشن اینڈ ریلیشن آئے گا وہاں پر قرآن کریم اب کا لفظ لے کر آتا ہے، وہاں پر والد کا لفظ لے کر نہیں آتا۔
یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی باؤنڈنگ جو ہے وہ کتنی کمال ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ. اور میں نے بتایا کہ یہ آئیڈیالوجیز پر مبنی لفظ ہے. یہ جہاں پر آئیڈیالوجی کی بات آئے گی وہاں پر اب کا لفظ آئے گا. اور یہ خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کریم میں اس کنز کا لفظ استعمال کر کے نا اس نے اتنا کمال خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے کہ یہ خزانہ جو ہے یہ ایک تو آئیڈیالوجی بیسس پر ہے، دوسرا یہ صلاحیتوں والا ہے. ایک تو یہ آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر، اور دوسرا اس کے اندر جو کمال چیز ہے وہ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر. تو وہ اس لیے وکان ابوہما صالحا، تو جن کا باپ جو ہے جو باپ جو ہے وہ صالح عمل کرے گا اور احسن عمل کرے گا، اس کے جانے کے بعد ایک گارنٹی تو ہمیں یہ مل گئی اپنے اللہ کی طرف سے کہ اگر وہ اپنے گھر کا، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا وفادار ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں اور اس کے خزانے اپنے وطن، اپنے گھر کے لیے استعمال ہوں گے، تو انہیں ترقی کرنے سے یا آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، بلکہ خدا اس کی تائید اور حمایت کرے گا اور اس کے خزانوں کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کریم پاکستان کے خزانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی اصحاب استطاعت ہیں، جتنے بھی عمراء ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں اور نہیں بھی ہیں، تو اللہ نے ان کو، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اللہ نے اس کے اندر ایک دعوت دی ہے کہ آپ بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ صلاحیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے جی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اچھا جی. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب فَ کا لفظ جب آتا ہے نا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ثم اور فَ کے اندر قرآن کریم میں جو الفاظ ہوتے ہیں، فے کا لفظ جہاں پر آئے گا وہاں پر تعقب آئے گا، کسی چیز کے پیچھے ایک دم سپورٹ آ گئی ہے. تو فا کے اندر سرعت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، جبکہ ثم کا لفظ جب آئے گا، ثم جسے ہم پڑھتے ہیں، ثم کا لفظ جب آئے گا تو اس کے اندر مسافت ہوتی ہے. تو اب فوراً قرآن کریم نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو چاہا تیرے رب نے کہ یہ دونوں پہنچیں. اب یہاں پر چاہا تیرے رب نے، تو اب جہاں پر وہ کشتی توڑنے کی بات آئی ہے تو وہاں پر حضرت خضر جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کشتی توڑنے میں، کیونکہ اس کے اندر تخریب ہے تو انہوں نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا. فَأَرَدْتُ، میں نے یہ چاہا. اور پھر آپ جب اس طرف آئیں گے، آپ یہ دیکھیے یہ اسلوب قرآن کریم کا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، حضرت خضر کی مداخلت نہیں ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو چاہا تیرے رب نے یہ کہ وہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو اور دونوں نکال لیں اپنا خزانہ تیرے رب کی رحمت سے. رحمتم من ربک، آپ کمال دیکھیں، یہ ہے جی رحمت آپ کے رب کی رحمت یہ ہے کہ آپ کی عطا کردہ صلاحیت کی حفاظت ہو جائے، آپ کی ذریت کے اندر وہ جاری و ساری ہو جائے، آنے والے انسان آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، آنے والے انسانوں کو آپ کا کنز، آپ کا خزانہ جو ہے وہ تقویت دے، غذائیت دے، معیشت دے، وہ سب کچھ دے. تو یہ ہے آپ کے رب کی رحمت. رب کی رحمت کو بھی یہاں بھی قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی رائے سے. دیکھیں نا، جہاں پر ان کو اپنی حد کا پتہ تھا وہاں پر وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا جو ہے وہ ارادہ ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ تعویل تھی کہ جس پر آپ جو ہے وہ صبر نہیں کر پا رہے. تو بات یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ تعویل کا لفظ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کسی چیز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی بات آئے گی تو وہاں پر تعویل کا لفظ آتا ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. تو کسی بھی چیز کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے اندر جب لیا جائے گا، جس طرح کہ تعویل حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے حدیث کی تعویل دی، حوادث کو ڈیپلی جاننے کی پہچان دی حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو یہاں پر بھی وہ تین کام کہ جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہاں پر حضرت خضر نے ان کی ڈیٹیل پیش کی ہے جی. اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یتیم کی یتیمی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وقت کا ولی حضرت خضر اور ایک وقت کے رسول اور نبی حضرت موسیٰ، ایک ولی جو ہے وہ مستری بن جاتا ہے اور ایک رسول اور نبی مزدور بن جاتا ہے ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت.
آپ یتیم کی اہمیت اور تعظیم اور تکریم کا اندازہ لگائیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا سورہ الفجر میں آیت نمبر 17 کے اندر، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہ تم بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اور اس طرف جب یہ بات کی ہے قرآن کریم نے سورہ کہف کے اندر، اور آپ نے فرمایا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جو ہے وہ مستری بن رہا ہے، اور ایک اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ وہاں پر مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ ایک یتیم کی تکریم اور عزت کا حال یہ ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک آخری چیز جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یتیمی یہ ہے کہ کوئی انسان معاشی طور پر کسی چیز سے محروم ہو گیا۔ ایک انسان تو یہ ہے کہ جو معاشی طور پر کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ معاشی طور پر محروم ہوئی کسی ایسی شخصیت سے کہ جس نے اس کی کفالت اپنے سر لی ہوئی تھی، اس کی معیشت، اس کی تمام تر چیزیں۔ لیکن اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں اور سوچیں کہ آپ کا اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو علمی طور پر یتیم ہو جائے، آپ کا اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو تربیتی طور پر، اخلاقی طور پر یتیم ہو جائے، تہذیبی طور پر یتیم ہو جائے، تمدن کے حوالے سے یتیم ہو جائے، روایات کے حوالے سے یتیم ہو جائے۔ تو جب کوئی قوم یتیم ہوتی ہے نا جی، تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے دوبارہ بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی، صدیاں لگ جاتی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یتیم کے جتنے بھی معاملات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہی افراد کی شکل میں اقوام سامنے آتی ہے۔ یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو بعد میں مرد بنتے ہیں، ڈیسیجن میکرز، رجال بنتے ہیں۔ تو اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھ لیجئے کہ قرآن نے کیا فرمایا، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو یتیم ہو کر آپ کو پناہ نہیں دی۔ تو آپ نے بھی یتیم کو جو ہے نا وہ دھتکنا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ آپ نے رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آپ نے دیکھا ہے کہ دین کے اندر تکذیب کیا ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو اب یہ قرآن کریم جس اسلوب کو سامنے لے کر آ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ ایک تو یتیمی یہ ہے کہ ہم کسی ایک رشتے سے محروم ہوئے، لیکن اگر وہاں پر نظام قرآن آ گیا ہے، وہاں پر اسلامی نظام، دین کا نظام آ گیا ہے، تو وہ ایک انسان کسی ایک انسان سے بچھڑنے کے بعد سیدھا رحمان سے ملتا ہے، وہ رحمان کے نظام کے اندر آ جاتا ہے، وہ رحمان کی ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے، اسی لیے وہ یونیک ہو جاتا ہے، نادر ہو جاتا ہے، فرید ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ایک تو ہماری یہ دعا ہے، دوسرا کہ ایک تو اللہ کریم ہمیں یہ استطاعت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں یہ ہمت حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعظیم اور تکریم کے ساتھ مدد کر سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی جان تک تو ہمیں اس کے کھانے پلانے تک تو ہماری بات رسائی ہوتی ہے، لیکن اس کے ایمان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کیجئے کہ ایک یتیم کو ہم اگر اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کی عزت اور تکریم کے ساتھ اگر ہم اس کی مدد کریں، اور اس سے اس کا ایمان بھی بحال ہوگا، اس سے اس کی جان بھی بحال ہوگی۔ ایک میں آخری چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں۔ ہم لوگ سکاکال جوف میں تھے، تو وہاں پر ہمیں ایک شیخ، عربی تھے وہ شیخ، انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ہماری مساجد میں بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی مساجد میں بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ایسے آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا کہ جیسے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ ایسا محو ہو جاتا تھا، ایسے وہ کھڑا ہوتا تھا کہ وہ بالکل ہم محو ہو جاتا تھا اس چیز کے اندر۔ تو شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان کے تھوڑے سے بارے میں سلام دعا کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو تھا، ایج اس کی جو تھی وہ 10 سال کی عمر کا تھا وہ بچہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے بتایا جی کہ
یتیم ہوں. انہوں نے جب یہ پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں تو اس نے بتایا جی کہ میں یتیم ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے مخیر لوگ ہیں اور بہت سے اچھے لوگ ہیں، اور میں خود میرے پاس اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے. تو انہوں نے اس سے جب یہ بات کی، انہوں نے آفر کی کہ اگر ہم آپ کی یہ تمام تر ذمہ داریوں کو اٹھا لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو رپلائی کیا نا جی اس بچے نے وہ بڑا کرا، کیونکہ وہ شیخ نے بتایا کہ وہ رپلائی اس کی والدہ کی طرف سے تھا. تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی آفر آئے تمہارے باپ کی فوتگی کے بعد تو 5 چیزیں تم ان سے پوچھنا. تو شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے 5 چیزیں پوچھ لوں، اس کے بعد مجھے آپ کی آفر جو ہے وہ قبول ہے. انہوں نے کہا جی پوچھیں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے بھوک لگی تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کھلائیں گے. انہوں نے کہا اگر مجھے پیاس لگی؟ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ کو پیاس لگی تو پانی بھی پلائیں گے. اس نے کہا جی اگر میں بیمار ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے. اچھا، یوں انہوں نے شرائط بتاتے ہوئے آخری شرط جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر میں مر گیا تو کیا آپ مجھے زندگی دے سکتے ہیں؟ شیخ نے ساری شرائط تو قبول کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، میں آپ کو دوائی لا کر دے سکتا ہوں، میں آپ کا خیال رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک تو شفا اللہ کی طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو زندگی دینا جو ہے یہ میرے بس کی بات ہے. تو ایک ماں نے اتنی خوبصورت تربیت کرنے کے بعد اپنے بچے کو یہ سکھا دیا تھا کہ اگر یہ 5 چیزوں کا کوئی بندہ جواب نہ دے سکے، خاص طور پر اس آخری سوال کا، تو پھر آپ کا اپنی ذات پر بھروسہ بنتا ہے کہ اور اس کے بعد اپنے اللہ پر، سب سے پہلے اپنے اللہ پر، کہ وہ میرا رب جو مجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، وہ میرا رب جو مجھے صحت بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے. جب یہ ساری چیزیں میرا رب مجھے دے سکتا ہے تو پھر میں کسی انسان کا محتاج نہیں. مطلب یتیمی میں بچوں کی تربیت کا یہ حال کر دینا کہ وہ اپنی ذات پر بھروسہ کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اور اس عمل کو ماں نے اس کی ذات کے اندر ایسے ڈھالا تھا کہ وہ بندہ، شیخ نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ وہاں پر وہ جب نماز کے لیے آتا تھا تو وہ ایسے قرآن کریم تلاوت کرتا تھا، محو ہو جاتا تھا کہ جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے، جیسے وہ بالکل بے جان انسان کھڑا ہے. تو ایسے 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 بہت سے واقعات ہیں. تو اللہ کریم ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حق بات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں یتیموں کے حق میں کھڑا ہونے، ان کے لیے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام، ایک ایسا معاشی نظام، ایک ایسا معاشی سسٹم جس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا QWS بھی یہی چاہ رہا ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا جائے کہ جس نظام میں جو محتاج لوگ ہیں، جو جو ڈیزرونگ پیپلز ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے لیے ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروا دیا جائے کہ عزت اور تکریم کے ساتھ وہ بھیک نہیں بلکہ اپنا حق لیں، وہ اپنا حق مانگنے کے قابل ہوں. اور وہ حق آپ کو پتہ ہے اگر فرائض جو ہیں وہ پورے کر دیے جائیں تو حقوق مانگنے نہیں پڑتے بلکہ مل جاتے. تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. آمین. آمین جی. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے یتیم کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، اور ساتھ قرآن کے حوالے سے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کیا حقوق ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بطور معاشرہ ہم سب کو نظر میں رکھنا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے اور ان کی کفالت کی جائے، اور ساتھ ساتھ ان کی نشو و نما کے لیے جو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں وہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یتیم کے بارے میں جو ساری ہمیں تفصیلات دی ہیں، قرآن سے ریفرنسز دیے ہیں، اور ان کو جس طرح سے کنیکٹ کیا ہے کہ ہماری طرف کیا رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی بنتی ہے بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت ایک قوم، اور آئی تھنک حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ ہم سب کی جو کیئر گیونگ ہوتی ہے وہ یتیم کی ہم سب کی ذمہ داریوں میں آتی ہے. ہر جہاں جہاں جس کے پاس جو اتھارٹی پوزیشن یا جو بھی الاؤنسز ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کرنے ہوتے ہیں دوسروں کی بھی دیکھ بھال میں.
اور اس میں یتیموں کا جو حق ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے. اور ساری آپ نے جس طرح احادیث کے ساتھ بھی اس کو سپورٹ کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آس پاس اپنے قریبی لوگوں میں اور دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح سے جس کو کفالت کی ضرورت ہے، جس کو اس کی کیئر کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. اور کس طرح سے اپنا حصہ جو ہے وہ اپنی ہی دیوار میں ڈالیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس حوالے سے جو آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ جن کے والد صالح ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور اس رہنمائی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کے، اور اس طرح کے ڈسیشنز لینی ہے جو کہ ایسی حکمت عملی ہم اختیار کریں جو ان سب چیزوں کے مطابق ہو. آپ کا بہت شکریہ آج کے سیشن کا، اور آپ سب ممبرس کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ حافظ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ جی میم آمنہ. اللہ آپ سلامت رکھے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم.